پتہ سن کر سرائے کا مالک عبدالصمد کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ عبداللہ اور قاسم کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے آرام اور گھوڑوں کے دانے چارے کا انتظام کرنے لگا تھا۔ اس دوران درویش عبیداللہ بڑی احتیاط برت رہا تھا۔ اس نے برابر اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا کہ اچانک اگر کسی موقع پر کابل کا سابق حکمران نصیر خان داخل ہو جائے تو اسے پہچان نہ پائے۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی حصے تک عبداللہ اور اس کے ساتھی سرائے سے کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے، جبکہ سرائے کے مالک عبدالصمد نے ان سب کے گھوڑوں کے لیے چارہ بھی فراہم کر دیا تھا۔ پھر اسبل کے باہر ایک سوچی سمجھی تجویز کے تحت عبداللہ اور اس کے ساتھی ایک گول دائرے میں بیٹھ گئے اور مل کر آپس میں گفتگو کرنے لگے تھے، جبکہ درویش عبیداللہ اپنے چہرے کو ڈھانپے ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب گجرات شہر کی مسجدوں میں عشاء کی اذانیں بلند ہونا شروع ہوئیں تو درویش عبیداللہ تقریباً بھاگتا ہوا عبداللہ کے پاس آیا اور اس کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، یہ جو شخص اس وقت سرائے کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوا ہے، یہی کابل کا سابق حکمران نصیر خان ہے۔ یہ خبر پاتے ہی عبداللہ اور قاسم دونوں بھائی اپنی جگہ پر چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں نے بڑے غور سے کابل کے سابق حکمران نصیر خان کی طرف دیکھا۔ نصیر خان آگے آگے چل رہا تھا اور اس کے دائیں بائیں ہتھیار بند ساتھی تھے۔ پیچھے بھی اس کے محافظ دستے کے سپاہی تھے جو پوری طرح تلواروں اور خنجروں سے مسلح تھے۔ اپنے محافظ دستے کے ساتھ کابل کا سابق حکمران نصیر خان سرائے کے سامنے والے بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک میز پر وہ بیٹھ گیا۔ جب اس کے مسلح پہرے دار اس کمرے کے چاروں طرف اس کی حفاظت کے لیے پہلے سے متعین جگہوں پر جا کھڑے ہوئے، عبداللہ نے اپنے محافظ دستے کے سپاہیوں کو نصیر خان کے پہرے داروں کے قریب جا کر ان پر نگاہ رکھنے کے لیے حکم دیا۔ عبداللہ کا یہ حکم سنتے ہی اس کے سپاہی جو سوداگروں کے بھیس میں تھے اور اپنے لباس کے نیچے وہ پوری طرح مسلح تھے، نصیر خان کے محافظوں کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ نے درویش عبیداللہ کے کان میں تھوڑی دیر کچھ سرگوشی کی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی قاسم خان کو لے کر سرائے کے اس بڑے کمرے میں داخل ہوا جس میں نصیر خان اپنے دو معتمد عالیہ ساتھیوں کے ساتھ سرائے کے مالک عبدالصمد کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ عبداللہ اور قاسم دونوں ان کے قریب گئے۔ عبداللہ نصیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کابل کے سابق حکمران نصیر خان ہو۔ اس انکشاف پر نصیر خان چونک کر اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھیں۔ سرائے کا مالک عبدالصمد بھی بدک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جواب میں عبداللہ اور قاسم نے بھی ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھیں۔ اس دوران عبداللہ کے محافظ دستے کے 3 سپاہی بھی قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، سنو نصیر خان، آپ نے ان ساتھیوں سے کہو کہ تلواریں نیام میں کر لیں، ورنہ یہ خواہ خواہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دیکھو نصیر خان، میرا اصل نام عبداللہ ہے اور میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا ایک جرنیل ہوں۔ لوگ مجھے عموماً شاہ پسند کے نام سے جانتے ہیں۔ شاہ پسند کے یہ الفاظ سن کر سرائے کے مالک عبدالصمد کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر آپ احمد شاہ ابدالی کے جرنیل شاہ پسند ہیں تو میں آپ کو اپنی سرائے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے سرائے میں داخل ہونے کے بعد یہ کیوں کہا کہ آپ سوداگر ہیں اور لاہور سے کابل کی طرف جا رہے ہیں؟ احمد شاہ ابدالی کا جرنیل شاہ پسند تو ہمارے لیے بڑا ذی عزت اور قابل احترام ہے، اس لیے کہ اس نے ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی کے لیے بہترین کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ اس موقع پر کابل کے سابق حکمران نصیر خان نے کھا جانے والی نگاہوں اور گھورتے ہوئے انداز میں سرائے کے مالک عبدالصمد کی طرف دیکھا، جس پر عبدالصمد بیچارہ شرمسار سا ہو کر چپ ہو گیا تھا۔ شاید نصیر خان کو یہ بات ناگوار لگی تھی کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے جرنیل شاہ پسند کی تعریف کر رہا تھا۔ پھر نصیر خان عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو شاہ پسند،
اگر تم مجھے احمد شاہ ابدالی کے حکم پر گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو تو ایسا کرنے میں تمہیں خاصی ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ جس کمرے میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں اس کے چاروں طرف میرے محافظ پھیلے ہوئے ہیں جو میرا اشارہ پاتے ہی تمہارا کام تمام کر سکتے ہیں۔ اس پر عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ نصیر خان، اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ کام میرا تمام ہوتا ہے یا تمہارا، لیکن میں نے ابھی تم سے اپنا پورا تعارف نہیں کرایا۔ اس پر نصیر خان نے چونک کر عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب جب کہ میں جان چکا ہوں کہ تم احمد شاہ ابدالی کے جرنیل شاہ پسند ہو، مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو، تو اس سے زیادہ نہ کوئی تمہارا تعارف ہو سکتا ہے اور نہ ہی میں مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ اس پر عبداللہ تنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، لیکن میں تمہارے ساتھ مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے عبداللہ رک گیا، کیونکہ اس کے کہنے پر شاید درویش عبید اللہ نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ وہ اس موقع پر نصیر خان کے قریب آیا اور نقاب جو چہرے پر ڈال رکھا تھا اٹھا دیا۔ نصیر خان درویش عبید اللہ کو دیکھ کر مزید بدک گیا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ درویش عبید اللہ کو دیکھ کر اس کا ہاتھ اس کی تلوار کے دستے پر چلا گیا تھا۔ وہ قہر بھری آواز میں درویش عبید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں؟ کیا تم ابھی تک زندہ ہو؟ جواب میں درویش عبید اللہ کہنے لگا، دیکھ نصیر خان، زندہ نہ ہوتا تو تیرے سامنے کیسے آتا؟ میں تیرے سامنے اس لیے آیا ہوں، تجھے میں نے اپنے چہرے کی جھلک اس لیے دکھائی ہے تاکہ تجھ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ خداوند قدوس انسان کو دنیا میں بھی مکافات عمل سے گزار دیتے ہیں۔ دیکھ نصیر خان، تاریخ اور وقت پھر اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں، اب اس ٹکراؤ کا کیا انجام ہوتا ہے نصیر خان، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ اس پر نصیر خان قہر برے انداز میں بولا اور کہنے لگا، ایسا وقت آنے سے پہلے درویش عبید اللہ، میں تیری گردن ہی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس موقع پر نصیر خان اپنی تلوار بے نام کرنے ہی لگا تھا کہ عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، نصیر خان، اطمینان رکھو، اس قدر جذبات میں نہ آؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پہلے میرا دوسرا تعارف تو سن لو کہ میں کون ہوں اور تم سے ملنے کیوں آیا ہوں۔ اس موقع پر نصیر خان کے وہ دو ساتھی جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی تلواریں بے نیام کرنا چاہیں، لیکن عبداللہ کے تین ساتھی جو ان کے پیچھے آ کھڑے تھے، انہوں نے ان دونوں کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ اپنی بے بسی دیکھتے ہوئے نصیر خان نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کہو تم اپنا دوسرا تعارف کس طرح کرانا چاہتے ہو، پر وقت ضائع مت کرنا، ورنہ میرے مسلح دستے کے جو جوان اس کمرے کے ارد گرد کھڑے ہیں، میں انہیں اشارہ کر دوں گا، وہ تجھے اور اس درویش عبید اللہ اور تمہارے دیگر ساتھیوں کو لمحوں کے اندر جہنم واصل کر دیں گے۔ عبداللہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ نصیر خان، جذباتی پن کی باتیں مت کر، جہنم کون واصل ہوتا ہے یہ فیصلہ وقت کرے گا، پہلے تعارف تو سن۔ دیکھ، تیرے میرے درمیان ایک رشتہ ہے۔ اس پر نصیر خان نے چونک کر عبداللہ کی طرف دیکھا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے میرے درمیان کیسا اور کون سا رشتہ ہے؟ عبداللہ کہنے لگا، وہی رشتہ جو ایک قاتل ایک مقتول، ایک ظالم اور ایک مظلوم، ایک جابر اور ایک مجبور، ایک زبردست اور ایک زیر دست کے درمیان ہوتا ہے۔ نصیر خان، میری بات غور سے سن، تو کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کا نام بیرم خان ہو۔ بیرم خان کا نام سنتے ہی نصیر خان کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ عبداللہ تھوڑی دیر تک اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ نصیر خان، بیرم خان کا نام سن کر تیرے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑنے لگی ہیں؟ مزید سن کہ میں اس بیرم خان کا بیٹا عبداللہ اور شاہ پسند ہوں جسے تو نے اس کی بیوی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ نصیر خان، میرے دادا نے میرے گلے میں توق اور ٹانگوں میں بھی لوہے کے کڑے ڈال دیے تھے، اور میرے دادا کی نصیحت یہ تھی کہ جوان ہو کر پہلے میں گلے کا توق توڑوں گا۔ میں نے وہ توڑا۔ میرے دادا کا دوسرا حکم یہ تھا کہ میرے پاؤں کے دونوں آہنی کڑے اس وقت کاٹے جائیں
جب میں اپنے باپ کے قاتل ہرات کے سابق حکمران امیر خان اور کابل کے سابق حکمران نصیر خان کو قتل کر دوں؟ دیکھ نصیر خان، میں ہرات کے سابق حکمران امیر خان کو پہلے ہی قتل کر کے اپنی دائیں ٹانگ سے لوہے کا کڑا ہٹوا چکا ہوں، تو میری بائیں ٹانگ کی طرف غور سے دیکھ، اس پر بھی لوہے کا کڑا ہے، اور یہ اس وقت ہٹے گا جب میں تیری گردن ماروں گا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار نکال لی تھی۔ اس موقع پر نصیر خان بدک کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی تلواریں بے نیام کرنا چاہیں، ان کے پیچھے کھڑے عبداللہ کے محافظ حرکت میں آئے۔ اپنی تلواریں انہوں نے بلند کی، دونوں ساتھیوں کی گردنیں کاٹ کے رکھ دی۔ سرائے کے اس کمرے میں مرنے والوں کی چیخیں بلند ہوئیں اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ اپنے ان دونوں ساتھیوں کے مرنے کی وجہ سے نصیر خان کچھ مزید پریشان دکھائی دے رہا تھا، تاہم اس نے اپنا بھرم قائم رکھنے کی خاطر عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سن بھیرو خان کے بیٹے، اس دھوکے میں مت رہنا کہ عبدالصمد کی اس سرائے میں تو میری گردن کاٹنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھ، اب اپنے محافظ دستے کے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہوں، اس کے بعد تیرا کیا انجام ہوتا ہے یہ گجرات شہر پر چھانے والی رات اور اس کی تاریکی انتہائی بے بسی اور لاچارگی سے دیکھے گی۔ اس کے ساتھ ہی نصیر خان نے اپنے ساتھیوں کو حملہ آور ہونے کا مخصوص اشارہ کر دیا، لیکن نصیر خان کا اشارہ ملنے کے باوجود ان کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر عبداللہ اور قاسم اور درویش عبید اللہ پر حملہ آور نہ ہو سکا، اس لیے کہ نصیر خان کے پہرےداروں کے پیچھے عبداللہ کے ساتھیوں نے انہیں اپنے خنجروں پر رکھ لیا تھا اور انہیں اپنی جگہ نہ چھوڑنے کی دھمکی دے دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نصیر خان کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی۔ اس موقع پر عبداللہ نے پھر نصیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں پورے التزام کرنے کے بعد عبدالصمد کی سرائے میں داخل ہوا تھا، اس میں شک نہیں۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد میں نے عبدالصمد سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم سوداگر ہیں اور تجارت کی غرض سے کابل سے لاہور اور لاہور سے کابل آتے جاتے رہتے ہیں۔ اصل مقصد تجھ سے انتقام لینا تھا، اس لیے ہمارے مخبروں نے خبر دی تھی کہ تو گجرات کے کابلی دروازے کے اندر کہیں رہتا ہے اور ہر روز عشاء کے قریب کابلی دروازے سے باہر عبدالصمد کی سرائے میں آ کر جوا کھیلتا ہے۔ دیکھ نصیر خان، تجھ سے انتقام لینے کے لیے میں نے کیسے تجھ پر نزول کیا۔ سن نصیر خان، اگر تیری گردن ہی کاٹنی ہوتی تو احمد شاہ ابدالی گجرات شہر کے اپنے حاکم کو بھی حکم دے سکتا تھا کہ تیری گردن کاٹ کر تیرا کٹا ہوا سر اس کے سامنے پیش کر دے، لیکن نصیر خان، میں نے عزم کر رکھا تھا کہ میں ہرات کے سابق حکمران امیر خان اور تیری گردن خود کاٹ کر اپنی ٹانگوں کو لوہے کے کڑوں سے بے نیاز کروں گا۔ نصیر خان، اب میں تیری گردن کاٹنے لگا ہوں، تجھ سے تیرے مظالم کا حساب لینے لگا ہوں، میں تجھ سے اپنے باپ بیرم خان کے قتل کا انتقام لینے لگا ہوں۔ اس موقع پر اگر تو کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتا ہے تو پکار۔ دیکھ، خدا پہلے ہی تیرے جیسے ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ اگر اس شہر میں تیرا کوئی سنگی ساتھی ہے تو اسے بھی بلا کے دیکھ۔ نصیر خان انتہائی بے بسی سے عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ آگے بڑھا۔ اس کے آگے بڑھنے سے نصیر خان نے اس پر اپنی تلوار کا وار کر دیا تھا۔ عبداللہ نے اپنی ڈھال پر نصیر خان کا وار روکا، پھر اس کی تلوار بلند ہو کر جو گری تو نصیر خان کو پیٹ تک کاٹتی چلی گئی۔ نصیر خان کی ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور پھر اس کی لاش فرش پر گر گئی۔ اس موقع پر باہر کھڑے پہرے داروں میں سے نصیر خان کا کوئی زیادہ ہی چاہنے والا حرکت میں آیا اور اس نے پوری قوت سے خنجر عبداللہ کے دے مارا تھا۔ وہ خنجر عبداللہ کی ران پر زخم لگاتا ہوا نکل گیا تھا، اور جس نصیر خان کے محافظ نے خنجر چلایا تھا اس کے پیچھے کھڑے ہوئے عبداللہ کے ساتھی نے اسی لمحے اپنی تلوار حرکت میں لاتے ہوئے اس کی گردن کاٹ دی تھی۔ عبداللہ کی ران میں خنجر لگنے سے خون بری طرح بہہ نکلا تھا اور اس کا لباس رنگین ہونے لگا تھا۔ عبداللہ کے خنجر لگنے پر قاسم اور درویش عبید اللہ دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ دونوں بھاگ کر آگے بڑھے۔ درویش عبید اللہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، قاسم میرے بیٹے، تو خنجر نکال، میں بھاگ کر مرم پٹی کا سامان لاتا ہوں۔
اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس موقع پر عبداللہ بلند آواز میں بولا اور اپنے محافظ دستے کے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہنے لگا، نصیر خان کے سارے محافظوں کا خاتمہ کر دو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سپاہی حرکت میں آئے اور نصیر خان کے سارے محافظوں کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اتنی دیر تک قاسم بھاگ کر آگے بڑھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے عبداللہ کی ران سے خنجر نکال لیا۔ عبدالصمد بھی بھاگتا ہوا شاید اپنے سکونتی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبدالصمد اور درویش عبید اللہ اکٹھے ہی دوبارہ وہاں لوٹے۔ دونوں مرم پٹی کا سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ قاسم نے دونوں کا مرم پٹی کا سامان دیکھا اور عبدالصمد کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مرم پٹی کا جو سامان عبدالصمد لے کر آیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اسے ہی ہم استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالصمد سے قاسم خان نے مرہم پٹی کا سامان لے لیا اور وہ عبداللہ کے زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھنے لگا تھا۔ جب قاسم مرہم پٹی سے فارغ ہوا اور عبداللہ کو اس نے موٹی اور بھدی لکڑی سے بنی ہوئی ایک کرسی پر بٹھا دیا، تب عبدالصمد عبداللہ کے سامنے آیا اور بڑی عاجزی میں کہنے لگا، شاہ پسند، میرے عزیز، میرے بیٹے، یہ مت خیال کرنا کہ میں اس نصیر خان کا کوئی عزیز یا چاہنے والا ہوں یا اس سے میرا کوئی تعلق یا رابطہ ہے۔ خدا کی قسم، میرا اس سے کوئی زیادہ تعلق واسطہ نہیں، بس یہ میری سرائے میں کبھی آتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ قسم خدا بند کی، اگر مجھے پہلے یہ خبر ہوتی کہ یہ تمہارے باپ بیرم خان کا قاتل ہے اور تم لوگوں کو یہ مطلوب ہے تو میں خود اس ظالم کے بچے کی گردن کاٹ کر احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں اس کا سر پیش کر دیتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدالصمد جب خاموش ہوا تو عبداللہ، جس کے چہرے پر ران کے زخم کی وجہ سے ہلکا ہلکا کرب نمودار ہو رہا تھا، زبردستی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، عبدالصمد، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں نے نصیر خان پر ظاہر کیا تھا کہ میں احمد شاہ ابدالی کا جرنیل شاہ پسند ہوں تو تم خوش ہوئے تھے اور میری تعریف کرنا شروع کی تھی۔ یہ تعریف نصیر خان کو نہیں بھائی تھی، اس نے تمہاری طرف گھور کر دیکھا، جس کی وجہ سے تم بیچارگی کا اظہار کرتے ہوئے خاموش ہو گئے تھے۔ تمہارے اسی انداز نے ہی مجھ پر ثابت کر دیا تھا کہ تم میرے دشمن نہیں دوست ہو۔ مطمئن رہو، ہم تم سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر عبدالصمد خوش ہو گیا تھا اور آگے بڑھا اور عبداللہ کی پیشانی پر ایک بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند، جو الفاظ آپ نے میرے لیے استعمال کیے ہیں، قسم خداوند کی، یہ ایسے ہیں کہ ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ میں بے حد خوش ہوں کہ آپ نے مجھ پر شک نہیں کیا، اس لیے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو احمد شاہ ابدالی سے غداری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ کے آرام کے لیے میری سرائے ہی نہیں، خود میرا سکونتی مکان بھی حاضر ہے۔ اس پر عبداللہ بولا، نہیں عبدالصمد، تیری سرائے میں داخل ہونے، قیام کرنے اور ہمارے گھوڑوں کے دانے چارے کا بندوبست کرنے کے سلسلے میں جو تیری رقم ہمارے ذمہ بنتی ہے وہ بول، ہم تمہیں ادا کریں گے، اور ابھی اور اسی وقت یہاں سے لاہور کی طرف کوچ کر جائیں گے، جہاں احمد شاہ ابدالی بڑی بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس پر گجرات کے کابلی دروازے کی اس سرائے کا مالک عبدالصمد بڑی عاجزی میں بولا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ لوگ آج رات میری سرائے میں معزز مہمانوں کی حیثیت سے گزاریں؟ قسم خدا کی، اپنی سرائے میں تم لوگوں کی خدمت کرنا میرے لیے سعادت ہوگی۔ اور ہاں، آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ سرائے میں قیام اور گھوڑوں کے چارے کے کیا اخراجات بنتے ہیں، تو اس کے لیے گزارش کروں کہ ان خدمات کے عوض اگر میں آپ سے کوئی محافظہ، کوئی رقم لوں تو وہ مجھ پر حرام ہے۔ عبداللہ تھوڑی دیر تک خوشکن انداز میں عبدالصمد کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، عبدالصمد میرے بزرگ، تمہاری مہربانی، تیرا بڑا شکریہ کہ تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک، ایسا رویہ رکھ رہا ہے۔ دیکھ، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ضرور تیری سرائے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کرتا، لیکن میرا واپس جانا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس پر سرائے کا مالک عبدالصمد پھر بولا، شاہ پسند،
میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری ران کا زخم کافی گہرا ہے اور یہ تمہیں گھوڑے کی پیٹھ پر لاہور تک سفر نہیں کرنے دے گا۔ اگر تم آج ہی رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ گجرات سے لاہور سفر کرنے کے لیے بضد ہو تو اس کے لیے میں تمہیں اپنی ذاتی بگی مہیا کرتا ہوں جس میں تم آسانی سے لاہور تک سفر کر سکو گے۔ اس پر عبداللہ جھٹ بولا اور کہنے لگا، میں ایک شرط پر تمہاری بگی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبدالصمد شوق سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیسی شرط؟ عبداللہ نے کہا، شرط یہ ہے کہ تم ہم سے بگی کی قیمت وصول کرو۔ عبدالصمد تھوڑی دیر تک ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آپ کو بگی کی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بگی کو ہانکنے والا اور اس کے ساتھ میرے 2 آدمی آپ کے ہمراہ بگی کو لے کر لاہور جائیں گے اور وہاں آپ کو چھوڑ کر بگی واپس لے آئیں گے۔ کہیے یہ کیسا رہے گا؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، ہاں اگر تم زحمت محسوس نہ کرو تو یہ ٹھیک ہے، اور تمہارے ایسا کرنے سے بھی میں تمہارا انتہا درجے کا مشکور ہوں۔ اب تم سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ہمارے لیے بگی کا بندوبست کرو، اور اگر اس وقت کسی آہن گھر کا انتظام کر سکو تو اس کے لیے بھی میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ اس پر عبدالصمد استفہامیہ سے انداز میں عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، شاہ پسند، رات کے اس وقت تم آہن گھر سے کیا کام لوگے؟ اس پر عبداللہ اپنی بائیں ٹانگ آگے بسارتے ہوئے کہنے لگا، میری اس ٹانگ کی طرف دیکھو عبدالصمد، اس میں لوہے کا ایک کڑا ہے۔ ایسا ہی کڑا اس سے پہلے میری دائیں ٹانگ پر بھی تھا، اور ان دونوں کڑوں سے رہائی حاصل کرنے کی شرط یہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے دونوں قاتلوں کو قتل کروں۔ پہلا قاتل ہیرات شہر کا سابق حکمران امیر خان تھا، جسے میں نے قتل کر کے اپنی دائیں ٹانگ کو آہنی کڑے سے نجات دی۔ اب میں تمہارے سامنے دوسرے قاتل یعنی نصیر خان کو بھی قتل کر چکا ہوں۔ اب میں حق رکھتا ہوں کہ اپنی بائیں ٹانگ کے اس کڑے کو بھی کٹوا کر علیحدہ کر دوں، لہٰذا اگر تم کسی آہن گھر کا بندوبست کر لو جو لوہے کے اس کڑے کو کاٹ کر علیحدہ کر دے تو اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ شاہ پسند، آپ کو بار بار میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری سرائے کے باہر ایک آہنگر بیٹھتا ہے، وہ گھوڑوں کی نال بندی کا کام کرتا ہے۔ گجرات شہر کا وہ مانا ہوا آہنگر ہے، میری سرائے کے پچھواڑے میں ہی رہتا ہے۔ میں ابھی اسے بلاتا ہوں، وہ اوزار لے کر آتا ہے اور آپ کی ٹانگ کے اس کڑے کو کاٹ دے گا۔ ساتھ ہی میں بگی کا انتظام بھی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالصمد وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرائے کا مالک عبدالصمد آہن گھر کو لے آیا۔ شاید راستے میں عبدالصمد نے اسے کام کی نوعیت سمجھا دی تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی آئرن رکھی، عبداللہ کی ٹانگ پکڑ کر لوہے کا کڑا اس نے آئرن پر رکھا، پھر اس نے وہ کڑا اپنی چند ہی ضربوں سے کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ لوہے کا کڑا کٹنے کے بعد عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے چند سکے نکالے، اس نے آہن گر کو تھمائے۔ اس پر عبدالصمد اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا، ان کی کیا ضرورت تھی، میں خود ہی ادا کر دیتا۔ عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، عبدالصمد، تم شاہ پسند کے کہاں کہاں کام آؤ گے، بس یہ کرو کہ بگی تیار کرا دو تاکہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں۔ اس پر عبدالصمد اپنے بڑے پیارے انداز میں کسی قدر اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہنے لگا، بگی سرائے کے صحن میں تیار کھڑی ہے، آج جس وقت چاہیں کوچ کر جائیں۔ عبداللہ نے پرشوق نگاہوں سے عبدالصمد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ جو لاشیں تمہاری سرائے میں بکھری پڑی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کوئی جگہ بتاؤ تاکہ میرے ساتھی وہاں گڑھا کھود کر انہیں دفن کر دیں۔ عبدالصمد خوش ہو کر کہنے لگا، اگر آپ جاتے جاتے یہ کام کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ میری سرائے سے تھوڑی ہی دور ایک قبرستان ہے، میرے خیال میں ان سب لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ عبداللہ نے اس سے اتفاق کیا، پھر وہ عبدالصمد سے کہنے لگا، میرے ساتھی یہ لاشیں اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، تم ان کی رہنمائی کرو اور تدفین مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاؤ۔ عبدالصمد خوشی خوشی اس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے کہنے پر اس کے ساتھی نصیر خان اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا کر قبرستان کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ عبداللہ، قاسم اور درویش عبید اللہ وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔
تھوڑی دیر بعد عبدالصمد عبداللہ کے سارے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر عبداللہ کے کہنے پر اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے استبل سے گھوڑے نکالے۔ عبداللہ عبدالصمد کے ساتھیوں کے ساتھ بھگی میں بیٹھ گیا۔ عبدالصمد نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس کے بعد عبداللہ، قاسم اور درویش عبید اللہ اپنے سارے ساتھیوں کے ہمراہ گجرات سے لاہور کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ عبداللہ کے چچا زاد بھائی قاسم کی بیوی ارزون بھاگتی ہوئی عبداللہ کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس وقت کامری اور وینا دونوں اکٹھی بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی۔ ارزون کو بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر کامنی اور وینا دونوں کسی قدر پریشان ہو گئی اور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، اور ارزون ان کے قریب آئی اور کسی قدر بدحواسی میں وہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کامنی اور وینا، میری دونوں بہنوں، میں تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئی ہوں۔ اس پر کامنی بیچاری کا رنگ پیلا ہو گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ اس بیچاری نے پہلے ہی دل پر رکھ لیا اور ارزون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارزون میری بہن، شاہ پسند سے متعلق کوئی اچھی اور خیر کی خبر سنانا۔ کامنی کے ان الفاظ سے بیچاری وینا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی پیلاہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر وہ ارزون کو مخاطب کر کے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ ارزون خود ہی بول پڑی، سنو میری بہنوں، خبر اتنی بھی بری اور اہم نہیں ہے جس قدر تم نے خیال کر لیا ہے۔ میں نے تم سے یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر تک شاہ پسند اور قاسم دونوں بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر میں داخل ہونے والے ہیں، اور اس مہم کے دوران شاہ پسند زخمی ہو گیا ہے۔ اس پر بیچاری وینا نے چونکتے ہوئے ارزون سے پوچھا، ارزون میری بہن، خطرے کی تو کوئی بات نہیں۔ ارزون کہنے لگی، شاہ پسند کے ساتھیوں میں سے کچھ سوار آگے آگے لشکر میں داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے پاشا کو شاہ پسند کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے، اور پاشا کے پاس اس وقت میرے باپ شاہ ولی خان بھی بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا مجھے میرے باپ سے ہی شاہ پسند کے زخمی ہونے کی تفصیل معلوم ہوئی ہے۔ اس پر کامنی بیچاری نے مغموم سی آواز میں پوچھا، ارزون میری بہن، شاہ پسند کیسے زخمی ہوئے؟ ارزون کے بولنے سے پہلے ہی وینا نے بڑی بے چین سی آواز میں پوچھا، ارزون میری بہن، کیا تم بتا سکو گی کہ شاہ پسند کے زخم کہاں آیا ہے؟ جواب میں ارزون بولی، آنے والے سواروں کا کہنا ہے کہ گجرات شہر میں جس وقت شاہ پسند کابل کے سابق حکمران نصیر خان کو قتل کرنے والا تھا، اس وقت نصیر خان کے کسی ساتھی نے شاہ پسند کو خنجر دے مارا تھا، اور وہ خنجر شاہ پسند کی ران میں کھپ گیا تھا۔ آنے والے سواروں کا کہنا ہے کہ زخم کی مرہم پٹی اسی وقت کر دی گئی تھی، لیکن شاہ پسند چونکہ گھوڑے پر سفر کرنے کے قابل نہیں تھا، لہٰذا اسے بگی میں ڈال کر یہاں لایا جا رہا ہے۔ ارزون کی زبان سے یہ خبر سن کر کامنی اور وینا ان دونوں کے چہروں پر ڈھیروں تفکرات رقص کرنے لگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ارزون ان کو تسلی دینے لگی، سنو میری بہنوں، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید اس بنا پر زیادہ پریشان ہو رہی ہو کہ شاہ پسند گھوڑے پر سفر کرنے کے بجائے بگی میں کیوں آ رہا ہے۔ تو ران کے زخم کی وجہ سے وہ گھوڑے پر نہ بیٹھ سکتا تھا، اس بنا پر اسے بگی میں یہاں لایا گیا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے ارزون کو خاموش ہونا پڑا، کیونکہ خیمے کے باہر ان تینوں کو کافی شور سنائی دیا تھا۔ اب وہ تینوں بھاگتی ہوئی خیمے کے دروازے کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا خیمے کے دروازے کے قریب ہی ایک بگی رکی تھی، اور اس میں سے برخودار خان اور شاہ ولی خان عبداللہ کو سہارا دے کر نیچے اتار رہے تھے۔ قریب ہی خود احمد شاہ ابدالی بھی کھڑا اور سارے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ شاہ پسند جب نیچے اترا تو احمد شاہ ابدالی نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ یہ سارا معاملہ کامنی اور وینا ارزون کے ساتھ بڑے انواق کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ پھر ان تینوں کے دیکھتے ہی دیکھتے قاسم اور درویش عبید اللہ عبداللہ کو سہارا دے کر خیمے کی طرف لانے لگے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان، برخودار خان اور جہان خان بھی خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ کامنی، وینا اور ارزون تینوں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔